ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام في ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ ایک امکان تو ہے کہ شاید آج شام چاند نظر آ جائے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ کل کا چاند ہوگا۔ باقی یہ کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آج 29 شعبان ہے غالباً، اور کل جو ہے وہ چاند جو پیشین گوئیاں ہو رہی ہیں، ہمارے جو ماہرین کر رہے ہیں وہ کل کے چاند کی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو بھی ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اگرچہ ہمارا استقبال رمضان کا پروگرام رات کو ہوا ہے اس مسجد میں، لیکن چونکہ جمعے کے نمازی ہمارے زیادہ تر اس پروگرام میں نہیں تھے، تو اس لیے میں نے جو رات خطبہ بیان کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے روایت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا ہے، تو آج بھی انشاءاللہ میں وہی پیش کروں گا آپ حضرات کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت، فرضیت، فضیلت، اجر و ثواب، ان ساری چیزوں کو ایک خطبے کے انداز میں پیش کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا یا ہم سے خطاب کیا فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس، اے انسانوں، اے لوگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا، اس لیے کہ آپ کو تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن مجید میں آپ کی یہی شان بیان ہوئی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر آگے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شانیں ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو، آپ کی ذات کو عام طور پر اپنا نبی بنا کے پیش کیا کہ وہ ہمارے نبی۔ قرآن مجید کو صرف اپنی کتاب بنا کے پیش کیا کہ یہ ہماری کتاب۔ اللہ کے دین کو صرف اپنا دین بنا کے پیش کیا کہ ہمارا دین۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بسا اوقات غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارا دین ہے، ہمارا تو نہیں۔ تو جب ان کو یہ بتایا جائے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کا دین ہے، مسلمان تو ماننے والے کو کہتے ہیں، یہ پوری انسانیت کا دین ہے۔ مسلم اور مومن یہ تو ٹائٹل نیمز ہیں، یہ تو نام ہے، شناخت ہے کہ مسلمان ہے، مومن ہے، پھر آگے اس کی تعریف بھی ہے۔ بس اکثر و بیشتر تو مسلمان اور مومن ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں،
لیکن کہیں کہیں کنٹراسٹ میں بھی آ جاتے ہیں، اپوزٹ کے طور پر بھی آتے ہیں، اور پھر وہاں جو ہے مسلم کا اور مومن کا فرق جو ہے وہ واضح کیا جاتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ کسی موقع پر کیا جائے گا۔ لیکن قرآن مجید میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل ایمان کے لیے ہیں، یعنی جو مانے بس اس کے لیے ہیں، آپ پوری انسانیت کے لیے۔ اب جو بھی عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، کلمہ اسلام کو قبول کرے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرے، اس پر ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہے، وہ امت مسلمہ کا فرد ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خطاب کیا تو تمام انسانوں کو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ گویا شعبان کے آخری دنوں میں ہی رمضان کی برکات کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جس طرح ہم تیاری کر رہے ہیں، جس نے بھی روزے رکھنے ہیں، نماز تراویح پڑھنی ہے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی شیڈول ضرور بنا رہا ہے، اپنا ذہن کوئی نہ کوئی ضرور بنا رہا ہے، تاکہ وہ ان دنوں میں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ خطبہ شعبان کے آخری دنوں میں دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور انہیں بتایا جائے، آگاہ کیا جائے کہ بہت قیمتی وقت، بڑا بابرکت وقت، اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کو سمیٹنے کا وقت جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو اپنے اوقات کار کو ایک ترتیب دی جائے، کام کے بارے میں، اپنی محنت مزدوری کے بارے میں، اپنے کاروبار کے معاملے میں، اپنی ملازمت کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں ان کو ترتیب دے کر، تاکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ انسان کا مزاج ہے سستی میں لگا رہتا ہے جب تک اس کو کوئی یاد نہ دلائے، تو جب یاد دہانی ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ جو ہے وہ مستعد ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں اور بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، ورنہ بسا اوقات انسان بالکل بے خبری میں ہوتا ہے اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ جو بہت قیمتی ہے، تو پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں پوری تیاری نہیں کر سکا، میں صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب فرمایا کہ اے انسانوں، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ، اب اس کی برکتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس قدر برکتیں ہیں کہ مختلف احادیث کے اندر اس کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا وہ بھی، لیکن ابھی میں صرف خطبہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اب رمضان کی برکات میں سے سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ کتنی بہتر ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی، 2 گنا، 4 گنا، 6 گنا، 100 گنا، کتنی بہتر ہے یہ کوئی حد نہیں مقرر کی۔ فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور ظاہر ہے یہ رمضان کے اندر ہے، تو رمضان کی برکتوں کا ظہور تو ہو گیا نا شروع۔ اب یہ آخری عشرے میں آئے گی، اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ لیلۃ القدر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر اسے کہا جاتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تم ادراک ہی نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر آگے مزید اس کی کیفیات ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو انشاءاللہ اس کا بیان آخری عشرے میں ایک دفعہ پورا کریں گے، لیکن ابھی آگے چلیے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اس کے دن کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور اس کے راتوں کے قیام کو اللہ نے تمہارے دلوں کی خوشی اور آمادگی پر چھوڑا ہے۔ تطوع ایسی عبادت کہ جو تمہارے دل کی خوشی کے ساتھ ہو، یعنی آمادگی کے ساتھ ہو، اور اس میں تم جو ہے وہ ذوق اور شوق کے ساتھ، یعنی ایسی عبادت کہ جس میں انسان کا ذوق اور شوق دیدنی ہو، چاہت ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، شوق ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ رکعتیں زیادہ ہیں تعداد میں اور نماز تھوڑا بھاری ہے، تو اس کو فرض نہیں کیا اللہ نے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ دین کے اندر ایک آسانی کا پہلو ہے کہ اس کو فرض نہیں کیا گیا،
لیکن اس کی ترغیب اللہ کی طرف سے ہے، اس کی تشویق اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں جعل اللہ ثیابہ فریدا وقیام لیلہ تطوعا۔ اچھا، لیکن چونکہ دوسری احادیث کے اندر اس کی فضیلت اور اہمیت جس طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو اس کے بعد علماء اہل سنت کا متفق کا یہ ان کی رائے ہے کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، تو لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اب جو کوئی بھی اس مہینے میں کوئی خیر کا کام کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، کوئی نوافل ادا کرتا ہے، کوئی اور خیر کا کام اور بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب، اب یہ برکات ہیں جو بیان ہو رہی ہیں، اس کا ثواب جو ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اس کا ثواب اتنا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے کوئی فرض ادا کیا، غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے نفل نیکی کا اور نفل درجے کے کام کا جو ہے وہ اجر و ثواب۔ ومن ادی فریضۃ فی، اور جو کوئی بھی فرض ادا کرے کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، تو گویا کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے، غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ مہینہ صبر کا ہے۔ اب صبر بھی آپ دیکھیے 13-14 گھنٹے کا صبر، صبح تقریباً 5:30 سے لے کے اور رات کو 6:30 بجے تک، 5:30 سے لے کے 6:30 بجے تک تقریباً 13 گھنٹے کا صبر، 13 13.5 گھنٹے کا صبر بنے گا۔ اتنی بھوک اور پیاس عام دنوں میں کوئی کاٹتا ہے؟ عام دنوں میں حالات کیا ہوتے ہیں؟ کوئی کام کار کر کے گھر جائے اور پوچھتا ہے کہ کھانا تیار ہے، اور اگر پتہ چلے نہیں تو پھر جو سامنے ہے اس کی خیر نہیں، پھر آدمی غصے سے مشتعل ہو جاتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، جھاڑ ڈپڑ کرتا ہے۔ لیکن جب روزہ رکھا ہوا ہو تو پھر بے شک وہ سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد جب شام کو گھر جائے گا تو بڑے شریف بچوں کی طرح چپ چاپ سکون کے ساتھ بیٹھ جائے گا، کوئی احتجاج نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ ٹریننگ ہے ہماری کہ دیکھو عام دنوں میں بھی اگر تم صبر کا دامن نہ چھوڑو تو گھر کی فضا خراب نہیں ہوتی۔ معمولی سی تاخیر پر، عام دنوں میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی، بس یہی ہے نا، چلو نہیں تیار تو 2-4 منٹ میں تیار ہو جائے گا، تھوڑی 5-10 منٹ میں تیار ہو جائے گا۔ پانی مانگا نہیں ملا جلدی سے، غصے میں آ گئے۔ چائے کا کپ مانگا، اگر جلدی تیار نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے تیار ہونے میں، مل جائے گا۔ لیکن غصے میں آ گئے، مشتعل ہو گئے، بیوی کو ڈانٹ دیا، بیٹی کو ڈانٹ دیا، بہو کو ڈانٹ دیا، ملازمہ کو ڈانٹ دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کیا پتہ نہیں کیا کرتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ نہیں، دیکھو صبر جو ہے اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ہمیں، اور صبر آدمی جب بھی کرے، جب بھی، یہ نہیں ہے کہ روزوں میں صبر کرو تو جنت ہے اور عام دنوں میں صبر کرو تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، نہیں۔ الصبر ثوابہ الجنہ، الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزے میں ایک ٹریننگ ہے، کھانے سے روکا، پینے سے روکا، میاں بیوی ہیں آپس میں ایک دوسرے کا ملنا جائز ہے، حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ پابندی بھی قبول کرنی پڑے گی، تب روزہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَالشَّهْرُ الْمَوَاسَّةِ، اور یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، غمخواری کا ہے، باہم ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے۔ عام دنوں میں امیر لوگ، صاحب استطاعت لوگ، ان کو بھوک اور پیاس سے بہت کم واسطہ پڑتا ہے، صاحب حیثیت ہے، ہر چیز موجود ہے، جب چاہا کھا لیا، جب چاہا پی لیا، ناشتہ کیا، چائے پی لی، لنچ کیا، چائے پی لی، پھر اس کے بعد ڈنر کیا، پھر کچھ نہ کچھ فروٹ کھا لیا، کچھ اور کھا لیا، رات کو سوتے ہوئے بھی دودھ پی لیا۔ یہ ساری نعمتیں صاحب استطاعت لوگوں کے پاس ہیں، لیکن غریب آدمی ہو سکتا ہے دن میں بھی، عام دنوں میں بھی کبھی اس نے صرف ایک وقت کا کھانا کھایا ہو، اور کبھی اس کو ہو سکتا ہے کہ دن بھر میں کئی دن تک اس کو کوئی پسندیدہ مشروب نہ ملا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ گھر میں کبھی اتنا دودھ وہ خرید کے لاتے ہیں کہ بچوں کی ضرورت تو پوری ہو جائے، لیکن اپنے لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی گھر میں چائے بھی نہ بنے۔ کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے
کسی غریب آدمی کے ساتھ، تو ان کو تو واسطہ ہے بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، تنگ دستی سے بھی۔ تو اب جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو خود بھوک لگتی ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو خود پیاس لگتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے، پھر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ امیر کا بھی ہے، روزہ غریب کا بھی ہے، بھوک امیر نے بھی کاٹنی ہے، غریب نے بھی کاٹنی ہے، دورانیہ اتنا ہی ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک دونوں کا روزہ برابر ہے۔ تو اب جب خود بھوک اور پیاس کاٹے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ پھر وہ ہمدردی کہ بھئی باہر فقیروں کو کھانا کھلاؤ، روزہ افطار کروا دو، کسی کے بعد پانی بھیج دو، کسی کے گھر میں کوئی افطاری بھیج دو، کسی کی کوئی مدد کر دو، یہ شہر المواسہ۔ دیکھیں ہر آدمی رمضان المبارک کے اندر کتنا لوگ جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کتنا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہیں، عام دنوں میں اتنا نہیں ہوتا۔ تو شہر المواسط۔ پھر آگے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رزق میں کس کس طریقے سے برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں عام دنوں میں بھی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن روزے کے اندر، رمضان کے اندر، سحری اور افطاری کے وقت میں جو دسترخوانوں پر رونق نظر آتی ہے، رزق کی فراوانی نظر آتی ہے، تو یہ ایک گواہی ہے، ایک معمولی سی جھلک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی فیوض اور برکات ہیں کہ جب آدمی بھوک اور پیاس شدت کی ہو اور اس کے بعد جو نعمت کھاتا ہے اس کا فائدہ بھی بھرپور ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پانی کا ایک گھونٹ پیا تو اس کا جو مزہ ہے، کھانے کا ایک لقمہ لیا تو اس کا جو مزہ ہے، وہ عام دنوں میں وہ ذائقہ آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے، وہ محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ تو شہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ اچھا دیکھیں، کسی آدمی کو بھی رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کرتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے پاس کوئی دولت کم ہو جائے گی، پیسے کم ہو جائیں گے، میں یہ دے دوں تو میرے پاس یہ کمی آ جائے گی۔ ذوق و شوق سے وہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ برکت ہے رمضان کی، اور یہ برکتیں عام مہینوں میں نہیں ہیں۔ یہ عام مہینوں کے اندر یہ مزاج ہمارا نہیں بنتا، لیکن رمضان کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یوں سمجھیے کہ یہ ہمارا ایک ٹریننگ سیشن ہے، ایک مہینے کی ٹریننگ ہے اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ کام کر کے تم اللہ کو راضی کر لیتے ہو تو باقی دنوں میں کیوں نہیں کر سکتے، باقی دنوں میں کیوں نہیں کر سکتے۔ صبر باقی دنوں میں نہیں ہو سکتا، اگر صبر ہو جائے تو بہت سارے جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں۔ بے صبری کی وجہ سے ہی تو انسان مشتعل ہوتا ہے اور کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، گھروں کے اندر ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے پھر بشارت، یہ ساری برکتیں ہی برکتیں۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، جو کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے عام دنوں میں یہ سہولت ہے؟ عام دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ عام دنوں میں اگر صدقہ خیرات کریں تو اس کا اجر و ثواب تو ملے گا، لیکن اتنی بڑی بشارت کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، یہ صرف رمضان کے اندر ہے، یہ صرف رمضان کے اندر ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو افطار کرانے والے کو اجر ملے گا نا، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، وہ روزہ دار کے اجر میں سے کچھ کم کیے بغیر اس کو اجر دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، دوسرے نے افطار کروایا، جس نے افطار کروایا اگر اس کو روزہ دار کا اجر دے دیا تو پھر روزے دار کے پلے کیا رہا، وہ تو پھر بھوک پیاس کاٹی اس نے۔ تو اللہ اسے اس کے اجر میں سے کچھ کم کیے بغیر اپنی رحمت خاص سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی طرف سے نوازتا ہے اور اس کو اور زیادہ اجر دیتا ہے۔ اب یہ خطبہ بیان کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، جن کا مدینے میں اپنا کوئی گھر نہیں تھا، جن کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی انہی میں سے تھے، حضرت سلمان فارسی بھی انہی میں سے تھے، اور بھی کئی صحابہ تھے جو اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ باتیں ہم نے سنی، اتنی برکتیں، اتنی بشارتیں، تو اب ہمارے بھی دلوں میں ایک خیال پیدا ہوا، اور پھر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول سے۔ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم،
ہم میں سے تو ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں کو روزہ افطار کروا کے اتنا اجر و ثواب کما سکے. آخر غریب صحابہ بھی تو ہے نا، ان کا تو اپنا گھر ہی نہیں ہے، ان کا تو کھانا بھی اللہ کے رسول کے گھر سے آتا ہے، تو ہم کہاں سے یہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ تو غریبوں کے بھی نبی تھے نا، آپ تو پوری انسانیت کے نبی ہیں، امیروں کے لیے بھی ہیں، غریبوں کے لیے. آپ کی ساری بشارتیں سب کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کس طرح دل جوئی کی اور کس طرح بشارت دی. یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب اس کو بھی دے گا، من فطر صائما علی مسقۃ اللبن وشربۃ من ماء، جو کوئی کسی کا روزہ افطار کروا دے دودھ کی لسی بنا کے یا پانی کا کوئی شربت، اس کے 2 گھونٹ اس سے افطار کروا دے، اللہ اسے بھی یہ سارا اجر دے گا. یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ اللبن وشربۃ من ماء. اتنی بڑی بشارت آپ نے فقراء کی، غریبوں کی بھی دلجوئی کی. اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو افطاری کے بعد کھانا بھی کھلا دے پیٹ بھر کے، اشبع ہوتے پیٹ بھر کے کھانا کھلا، رج کے روٹی کھوانا جتنی طلب ہے کسی کی. ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے جام نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہمیں جام نصیب ہو جائے، حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے. اور اس کی بشارت کیا ہے آگے؟ فرمایا کہ جس کو مل گیا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اسے دوبارہ جنت میں داخلے ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. جنت میں داخلے کی پیاس، جنت میں داخلے تک پیاس نہیں اسے لگے گی. اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری. وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت اور بخشش، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرے میں جہنم سے خلاصی، آزادی، خلاصی. کیسے؟ دیکھیں علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی اس نے توبہ اور استغفار کی کثرت کی، اس نے عبادات میں بھرپور دلچسپی کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ شمولیت اختیار کی، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں تو رحمت جو ہے اللہ کی، وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہوتی ہے، سمندر کی طرح ہوتی. بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، مطلب جتنا چاہو کما لو، جتنا چاہو کما لو. تو اب پہلے 10 دنوں میں جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد پھر درمیان والے 10 جو ہے مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں وہ مغفرت کا حقدار بن جاتا ہے. جو پہلے 10 دنوں میں، جو پہلے عشرے میں رحمت کا حقدار بن گیا، وہ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ معافی. جس پر رحم آ گیا اس کو معافی مل جائے گی، اس کو معافی مل جائے گی، اس کی بخشش ہو جائے گی. اور جس کی بخشش ہو گئی اس کے لیے پھر کیا بشارت ہے؟ اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ آخری عشرے میں جہنم سے خلاصی، آزادی. یہ ہیں وہ بشارتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں دی. اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، اور جو کوئی اپنے غلام پر روزہ دار ہونے کی وجہ سے رعایت کرے اس مہینے میں، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا لوگوں کو، اور لوگوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی، کلمہ اسلام کی دعوت دی، کفر اور شرک کا نظام بھی موجود تھا، غلامی کا نظام بھی موجود تھا. وہاں غلام ہوتے تھے اور غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حق میں آواز اٹھائی کہ غلام کے اوپر روزہ دار ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بوجھ کم کر دیتا ہے، اور یا اس کی ڈیوٹی ٹائمنگز میں کچھ کمی کر دیتا ہے، تو اس کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. آج کے دور میں غلامی نہیں ہے، ملازمتیں ہیں.
اگر کسی ملازم کو کوئی آدمی، علماء فرماتے ہیں اگر آج کے دور میں کوئی آدمی اپنے ملازم کو کہ وہ روزہ دار ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس کا کام جو ہے وہ مشقت والا ہے، تو اس کی مشقت میں کچھ کمی کر دی روزہ دار ہونے کی وجہ سے، اور اس کے ٹائمنگ میں تو تھوڑا سا اس کو ریلیکس کر دیا کہ چلو اب جو ہے وہ 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے ڈیوٹی کر لو، 5 کر لو، بس یہ کام کر لو، اس کے بعد تم جو ہے ریلیکس ہو جاؤ، تو یہ بشارت اس کے لیے بھی ہے، یہ بشارت اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ رمضان المبارک کی تیاری کرنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس میں اجر و ثواب کی جو بشارتیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین اور جن ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ وینادی منادن، اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں کمانے والوں آگے بڑھو، یہ تمہارے دن ہے۔ کہتے ہیں نا کسی نے کہتے ہیں اچھا بھائی آج تیرے دن نا، فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے منادی ہو رہی ہے، او بھائی یہ تمہارے دن ہے۔ یا باغی الشر اقصر، او گناہ کرنے والوں رک جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ، یہ تمہارے دن نہیں ہے۔ اتنی بشارتیں ہوں، اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ خوشخبریاں ہوں، اس کے بعد بھی، اور پھر فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور ہر رات بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے، یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں راتوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن کا روزہ تو رکھ لیا جس نے رکھ لیا، رات کی قدر کیا ہے؟ راتوں کو قرآن کے ساتھ جاگو، قرآن کے ساتھ وقت دو۔ حضرات ہم نے بھی یہاں تھوڑا پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ جو تراویح یہاں پڑھی جائے گی اس کی سمری، اس کا خلاصہ وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور 1 گھنٹہ اضافی، عام تراویح سے 1 گھنٹہ اضافی، آدھے گھنٹے کی 2 نشستیں ہوں گی۔ پہلے فرض نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھ کے آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا، 12 رکعتیں پھر پڑھی جائیں گی، پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے کا بیان ہوگا، پھر 8 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ جو ہم قرآن سن رہے ہیں اس کا خلاصہ، ظاہر ہے 1 گھنٹے میں 1 رکوع کی بھی تشریح اور تفسیر نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے ان کے اہم پوائنٹس کہ دیکھو ہم یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب کا پیغام ہے، یہ ہدایت اور رہنمائی ہے، تو آپ سب کو دعوت ہے کہ اس پروگرام میں شمولیت اختیار کریں، تھوڑا سا راتوں کو اضافی جاگنے کا اہتمام کر لیں، اس پر بھی بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے، دونوں۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس نے میری وجہ سے اپنی خواہشات پر قابو پایا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اب جگانے والی بات جو ہے وہ تو اب تھوڑا سا اضافی ٹائم دیں گے تو پھر ہے کہ ہم نے کچھ وقت کی قربانی دی، کچھ جو ہے وہ جاگے، اور انشاءاللہ وہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دن کا روزہ اور رات کو قرآن سننا اور پھر اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، تب ہمیں یہ بشارتیں جو ہے ان کی توقع ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ ہمیں بھی حاصل ہوں گی۔ ورنہ یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ ایک مطلب کہتے ہیں کہ چند کلیوں پر قناعت کر جانا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ دامہ بھی ہے کہ بہت سارے پھول ہیں، آپ چند پھول لے کے کہیں کہ بس کافی ہے، تو یہ پھر ایک تنگ نظری اور تنگ ذہنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق